نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتی حسان مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات ہم ان سے پوچھیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، کسی حاجی صاحب سے اگر ملاقات ہو جو مدینہ پاک سے لوٹے تو کوئی اس کا بھی اسلامی طریقہ کار ہے، اس کو ملنے کے حوالے سے کیا انداز ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب میں سے یہ لکھا ہے کہ جس وقت کوئی حج کرنے والا حج کے لیے جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو دعا کے لیے کہے کہ میرے لیے دعا کریں۔ حج پر جانے والا اچھا، جب وہ جا رہا ہو اس وقت لوگ تو اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہاں جا کر دعا کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے دعا کریں، اور جب لوٹ کر آئے تو پھر ادب یہ ہے کہ لوگ اس سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ جب تک حاجی اپنے گھر نہیں لوٹتا، پہنچتا نہیں، اس وقت تک وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے لیے دعا کرتا ہے، وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے، تو اس سے مغفرت کی دعا یہ کروانی چاہیے۔ تو یہ ادب میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی ایک کال چلائیے گا۔ مسجد تنگ تھی تو اس کے لیے ایک پلاٹ خریدا تھا 42 لاکھ کا، تو ابھی اس کا انتقال کرنا ہے تو اس پہ 4 لاکھ روپے لگتے ہیں۔ وہ جو پلاٹ دے رہا ہے وہ کہ میں نے ویسے ہی دے دیے نا، تو اس کے متعلق پوچھنا تھا۔ جی، یعنی کسی نے پلاٹ جو ہے وہ بیچا ہے ویسے تو مسجد کے لیے، لیکن چونکہ انتقال کے اوپر، منتقل کرنے کے اوپر، ٹرانسفر کرنے کے اوپر جو ہے وہ پیسے لگتے ہیں، تو اب وہ 4 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس صورت میں جو بیچنے والا ہے وہ کہہ دے کہ میں اس کو بیچ نہیں رہا، ویسے ہی مسجد کو دے رہا ہوں تاکہ یہ 4 لاکھ روپے بچ جائے، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ دھوکہ دہی کی صورت ہے، جھوٹ بولنے کی صورتیں ہیں، تو یوں نہ کیجیے۔ اس کی تفصیل اور ڈیٹیل کے لیے آپ براہ راست دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کر لیجیے، لیکن بہرحال دھوکہ دہی کی یہ شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو دارالافتاء اہل سنت کی کسی بھی شاخ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ باب المدینہ کراچی، زمزم نگر حیدرآباد، مرکز الاولیاء لاہور، سردار آباد فیصل آباد اور سرگودا یعنی گلزار طیبہ راول پنڈی، ان تمام شہروں میں الحمدللہ شاخیں موجود ہیں۔ یا فون نمبر پر رابطہ کر کے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں کہ کس جگہ حاضر ہونا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا باقاعدہ جواب دیا جائے گا۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے جی کہ میرا بایاں ہاتھ جو ہے نا یہ خراب ہے، یہ اوپر نہیں ہو رہا، پلسٹر چڑھا ہوا ہے۔ ابھی اگر سر کا مسح کرنا ہے تو میں پھر ایک ہاتھ سے تو ایک کان کا ہو سکتا ہے، پھر دوسری دفعہ اسی کان کا کروں یا کیسے کروں؟ جی یعنی سر کا مسح تو بہرحال جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح، 1/4 کا مسح کرنا یہ فرض ہے، تو ایک ہاتھ سے بھی سر کا اگر مسح کرتے ہیں تو مسح تو ہو جائے گا، اور ایک ہی دفعہ میں کرنا ہے، فرض پورا ہو جائے گا۔ جی فرض پورا ہو جائے گا۔ ان چوتھائی پر بھی ہاتھ رکھ دیا، نمی پہنچا دی، تو اس صورت میں مسح تو ہو گیا، اور پھر اسی جو تری ہوتی ہے اسی طریقے ساتھ جو ہے وہ کان کا مسح بھی کرنا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ الاذنان من الراس، کان جو ہے وہ سر کا ہی حصہ ہے، یعنی سر کے ساتھ ہی ان کا مسح کیا جائے گا، تو اس کے لیے اب اسی انگلی سے، ایک ہی انگلی سے وہ کان کا مسح کر لے، ایک جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق
تو ویسے بھی وہ تو ساری کی ساری تری گزار ہی چکے ہوں گے. اگر تری ہے تو اس سے کان کا مسح کر لیں, ورنہ کان کا مسح چھوڑ دیتے ہیں تو بھی ان کا فرض جو ہے وہ بہرحال ادا ہو چکا, کیونکہ کان کا مسح کرنا یہ فرض ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو دوسرا ہاتھ نہیں بھی اٹھ رہا تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے. ہماری مسجد میں ہر 3 سال میں الیکشن ہوتا ہے, اس کے بھی کچھ اخراجات ہوتے ہیں, تو یہ مسجد سے ہی کیے جاتے ہیں. اس لحاظ سے جتنے بھی ممبران ہیں 200-300, ان پر سالانہ جو ہے ایک فیس رکھی مسجد کو پے کرتے ہیں 150 یا 151 روپے. تو کیا اس طرح سے فیس کے طور پر ممبران سے پیسے لینا یہ جائز ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے. اگر نہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ اخراجات ہم کہاں سے کریں گے؟ جی حضرت, اتنا بڑا الیکشن اور اتنے ممبران, 300 ممبران, سکتا ہے بیت المقدس سے فون ہے وہ, تو اتنی بڑی مسجد اور اتنے سارے افراد جو ہے وہ عام طور پہ تو نہیں ہوتے. کمیٹی کے ممبر حد میں 10-12, اس سے زیادہ تو نہیں ہوا کرتے. تو یہ عجیب ہی یعنی صورتحال. ممکن ہے کہ یہ کوئی محلے کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہو, علاقے کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہو, تو اس طرح بہرحال کوئی طریقہ کار نہیں ہے, اور نہ اس کی کوئی مسجد کے اعتبار سے فیس کوئی لی جائے گی, اور نہ مسجد کا چندہ اس کے اندر جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا. مسجد کا چندہ اس کے اندر خرچ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مسجد انتظامیہ ہے یہ ان افراد کو بنایا جائے گا کہ جو اس کے اہل ہیں. صرف یہ نہیں کہ وہ الیکشن کروا دیے اور جاہلوں نے اٹھ کے جو ہے وہ ان کو ووٹ دے دیا, علم نہیں ہے ووٹ دے دیا اور جس کو چاہا بنا دیا, ایسا نہیں. بلکہ جن کو مسجد کے معاملات کا علم ہو, جو اس بات پر قادر ہوں کہ مسجد کے معاملات کو اچھی طریقے سے چلا سکتے ہیں, انہی کو مسجد کا متولی بنانا چاہیے, انہی کو مسجد کمیٹی کے اندر رکھنا چاہیے کہ جو ایک تو اس مسجد کے معاملات کو سنبھال سکتے ہیں. مثلا میں اپنا کاروبار چلاتا ہوں, میں بڑا اچھا بلڈر ہوں, گھر ور بنایا ہے اپنا, تو وہ آدمی مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ جیسے مسجد کے کو وقت دے سکتا ہے, مسجد کے کام کاج ہوں تو اسے کر سکتا ہے. پتہ چلے کہ کمیٹی کا ممبر اس کو بنا دیا ہے, لیکن اب مسجد کے خراب پڑے ہوئے ہیں, لائٹیں خراب پڑی ہوئی ہیں, پنکھے خراب پڑے ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں چینج کرنے کی ہوتی ہیں, اس کو ہوش ہی نہیں ہے, نہ اس کے پاس وقت ہے کہ وہ یہ مسجد کو وقت دے سکے. تو ایسے افراد کو نہ مقرر کریں, بلکہ ایسے افراد کو مقرر کریں کہ جو وقت دے سکیں. مسجد کی دکانیں مثال کے طور پر اس سے کرایہ وصول کرنے والا ہو, تو اب وہ ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جو کرایہ وصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پتہ چلے کہ اس کو ان چیزوں کو معلوم ہی نہیں ہے اور کئی مہینوں کے کرایہ جو ہے وہ چڑھے ہوئے ہیں, لیتا ہی نہیں ہے. جا کے مسجد کا بل ادا کرنا ہے تو بل آیا ہوا ہے, اسے ہوش ہی نہیں ہے, پتہ چلا کہ پینلٹی لگ چکی ہے اس کے اوپر. تو ایسے افراد کو مسجد کا ممبر نہیں بنایا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام معاملات کے اوپر جن لوگوں کو عبور حاصل ہو, ساتھ ہی ساتھ انہیں کم از کم جو مسجد کے حوالے سے بنیادی فرض علوم ہیں وہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیسا امام رکھنا ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ مؤذن رکھنا ہے, خادم کیسے ہونے چاہیے, ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے. یا کم از کم ایسے افراد ان کے ساتھ ہوں کہ جو ان باتوں کے بارے میں ان کو بتائیں کہ بھئی یہ چیزیں امام کے اندر ہونی چاہیے. تو جن لوگوں میں ایسی صلاحیت ہو ان کو مسجد کمیٹی کے اندر رکھنا چاہیے, نہ یہ کہ آپ نے الیکشن کروائے, محلے کے جو لوگ کبھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں انہوں نے اس کو ووٹ دیا اور اس کو آپ نے اٹھا کے مسجد کی کمیٹی کا صدر بنا دیا, اور اس کے بعد اس نے تمام انتظامات کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو ایسے کو مسجد کمیٹی کے اندر لینا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, کمیٹیوں کے افراد بھی تربیت یافتہ ہوں اور انہیں کو لیا جائے, وقف کے چندے کے مسائل بھی ان کو آتے ہوں تو انہیں کو کمیٹی کا حصہ بنایا جائے. ایک اور کال چلائیے گا جی. ماں باپ نے سارا سیکھا نہیں سیکھا سکا کہ میں کرنا اپنے ایک میرا بیٹا ہوا تو بیوی تو میں تین جنے اسی آگے جی حقیقہ کرنا چاہتے ہیں, اسی کٹے ہیں جی, تو بڑے جانور ہے جی, تو اسی بڑے جانور حقیقے کر سکتے ہیں جی. جی, بڑے جانور میں عقیقے کا سوال غالباً پوچھنا چاہ رہے ہیں. جانور عقیقے کا یعنی عقیقے کے جانور کی وہی شرائط ہیں اور وہی اس کے لیے جانور ہوگا جو قربانی کے جانور کی شرائط ہوتی ہیں, جو قربانی کا جانور ہوتا ہے. تو بڑے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے, گائے ہو, بھینس ہو, اونٹ ہو, ان کی قربانی ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح ان کے اندر عقیقے کا حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے. مثلا کوئی جو ہے اونٹ کی قربانی کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر عقیقہ کر لے, تو 6 حصے مثال کے طور پر اس نے قربانی کے رکھے ہوئے, ایک حصہ وہ عقیقے کا ڈال دیتا ہے تو بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں. اسی طرح اس کی مثال کے طور پر 7 بچے ہیں اور وہ 7 کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے, اس نے ایک اونٹ لے لیا یا کوئی دوسرا بڑا جانور لے لیا جس میں 7 حصے ہوتے ہیں اور 7 عقیقے کر ڈالے,
تو بھی درست ہے. ٹھیک. 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، 1 بیٹے کی مثال کے طور پہ 2 حصے کرنا چاہتا ہے جو بہتر ہے. 1 حصے سے بھی ہو جاتا ہے، 2 حصے کرنا چاہتا ہے تو اب تینوں بیٹوں کے اور 1 بیٹی کے ایک بڑے جانور کے اندر عقیقے ڈال دیے، حصے کر لیے، 7 حصے اس کے اندر ہوتے ہیں تو عقیقہ کرنے کی بنیاد پر اس کا عقیقہ ہو جائے گا. ایک بڑے جانور میں اپنی بچوں کی امی کا اور ایک بچے کا 3 افراد کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، یہ الگ الگ ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اپنا عقیقہ بھی بندہ کر سکتا ہے، اہلیہ کا بھی کر سکتا ہے اور بچے کا بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میسیجز بھی آنا شروع ہو چکے ہیں. پہلا ایک میسیج ہے کہ کیا محرم الحرام میں نکاح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی اگرچہ ہوتے نہیں ہیں لیکن سوالات پوچھے جا رہے ہوتے ہیں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ محرم الحرام کے اندر نکاح کرنا تو جائز ہے، یعنی اصول یہ ہے کہ نکاح کسی دن بھی حرام نہیں ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے سال کے 365 دنوں کے اندر یا اسلامی لحاظ سے 355 دنوں میں نکاح ہو سکتا ہے. البتہ محرم الحرام کے اندر چونکہ ایک سانحہ رونما ہوا ہمارے یہاں، یعنی امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا. حزن کی تجدید کرنا تو منع ہے، یعنی غم کو پیدا کرنا یہ منع ہے، یعنی یہ جان بوجھ کے رلانا یہ ممنوع ہے، یاد کر کے غم. لیکن ظاہر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ ایسا ہے کہ جو بھی مسلمان سنتا ہے اس کا دل غمگین ہوتا ہے. یعنی بیان کیا جا رہا ہے، حالات بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں تو دل کے اندر غم کی کیفیت تو آتی ہے. تو اب ایسے موقع کے اوپر کوئی شخص مثال کے طور پر 9 یا 10 محرم الحرام کو نکاح کر رہا ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ گویا کہ اس دن خوشی منا رہا ہے. متنفر ہوں گے لوگ کہ بھئی اس کو کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشی ہوئی ہے کہ جو اس دن یہ نکاح کر رہا ہے. تو اگرچہ کہ اس دن نکاح جو کیا گیا وہ نکاح منعقد ہو گیا، نکاح کرنا اس کا جائز تھا، لیکن ایسے موقع پر نکاح کرنے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ اس سے لوگوں کے درمیان تنفیر ہوگی اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ گویا یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر خوش ہوا ہے کہ اس دن شادی منعقد کر رہا ہے. تو ان ایام کے اندر اگر وہ گریز کرتا ہے، بچتا ہے، تو یہ بچنا اس کے لیے بہتر ہے کہ ان دنوں کے اندر وہ نکاح نہ کرے. لیکن اگر کوئی کسی بھی دن نکاح کرتا ہے تو اس دن نکاح کرنا یہ جائز ہوتا ہے، اس میں حرج نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور شادی سے ہی متعلق ہے، پوچھ رہے کہ شادیوں میں ڈھول بجائے جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بجائے جا سکتے. اصل میں جو بعض روایتیں آئی ہیں دف کے حوالے سے، تو دف کسی بھی موقع پر ہو اس کی بنیادی شرطیں ہیں کہ دف کہاں بجانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے موقع پر اجازت دی. وہ یہ ہے کہ دف جو بجایا جائے اس میں جھانجھر نہ ہو، یعنی جیسے چھن 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 وغیرہ کی آواز آتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، سادہ دف بالکل. جیسے یہ ٹیبل ہے تو اس کو بجا دیا زور سے کسی چیز کے اوپر، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اس کو موسیقی کے قواعد پر نہ بجائے، یعنی بالکل دھن بنا لی جائے اس کی، دو مار رہا ہے پھر ایک اس طرف مار رہا ہے، 2 زور سے مار رہا ہے پھر ہلکی مار رہا ہے، 2 ہلکی مار کے ایک زور سے مار رہا ہے. یعنی جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ قواعد ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک سر پیدا ہوگا، کیسے ایک دھن بنے گی، تو اس انداز میں یہ دف نہیں ہونا چاہیے. تو وہ دف کے جس کی اجازت دی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بچیوں نے بجایا تھا، وہ یہ تھا کہ دھب دھب کی آواز تھی، ایک بلند آواز ہوتی تھی، قواعد موسیقی پر نہیں تھا، اس کے اندر جھانجھر موجود نہیں تھی. ایسے دف کی اجازت دی گئی، باقی ڈھول اور یہ چیزیں بجانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اور اس طرح نہ بجایا جاتا ہے نہ مقصود ہوتا ہے. آج کل تو ایسا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. آج کل تو عمومی طور پر جو دف ہوتے ہیں وہ جھانج والے ہوتے ہیں اور پھر اس کو پورے ضوابط کے ساتھ قواعد کے ساتھ بجایا جاتا ہے. اچھا حضور، آپ تو دف کے اندر تفصیل بتا رہے ہیں نا کہ دف بجایا جانے کی جو اجازت ہے بھی تو اس طرح ہے. اب ہماری حالت یہ ہے ہمارے بعض لوگوں کی کہ وہ موسیقی کا جواز ثابت کرنا ہوگا نا تو وہ اس دف سے کریں گے جس کی اپنی شرائط ہیں کہ ایسے بجایا گیا تھا، تو بس وہ اس دف کی کیفیت کو بھی بھول جائیں گے اور موسیقی کے جواز پہ کہیں گے دف بھی تو ثابت ہے. اور وہ جو بچیوں نے جو بھی پڑھا تھا تو وہ نغمے گائے تھے، گیت گائے تھے، تو یوں لے کے پھر گانوں کا جواز بھی ثابت کرتے ہیں. تو کیا یہ طریقہ کار ایک چھوٹی سی چیز لے کر، جبکہ اس کی الگ حیثیت تھی، الگ کیفیت تھی،
اور بس ایک بنیاد بنا کر اور پورا پہاڑ کھڑا کر دینا اور اس پر جو ہے بدعملی اور جو بھی معاملات کرنا، یہ رویہ اور یہ انداز کیا ہے اور غلطی کہاں ہوتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ٹھیک، باقاعدہ یہ فرمان ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ جو موسیقی ہے، جو گانے وغیرہ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں گانے کا مطلب ہی عشق مجازی والی چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر اشعار جن کی اجازت دی گئی ہے، صاف ستھرے اشعار، جائز اشعار، تو اس کے شرائط الگ اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ آپ کون سے اشعار پڑھیں گے، وہ کہ جس میں کسی عورت کا، نامحرم عورت کا تذکرہ نہ ہو، کسی امرت کا تذکرہ نہ ہو، کسی مخصوص عورت کا تذکرہ اس طرح کیا گیا کہ جس کی طرف اشارے ہو جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے، فحش گوئی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایسے اشعار کی اجازت دی گئی کہ جس کے اندر نصیحت ہوتی ہے، جس کے اندر واعظ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے سبق حاصل ہوتا ہے یا فرحت ہی حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کسی طرح کی شرعی خرابی موجود نہیں ہوتی۔ تو موسیقی یہ گندی روحوں کی غذا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ پورا جملہ یوں ہے، جی، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے بلکہ گندی روح کی غذا ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ جو روح کی غذا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل جو ہے وہ اطمینان پاتے ہیں۔ تو لہذا ان روایات کے یہ جو دف والی روایت ہے، اس کی بنیاد پر یہ کہنا یہ تو ویسے ہی غلط ہے۔ وہاں پر تو اشعار ہی دوسرے تھے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اشعار تھے، حضور علیہ السلام کی شان کے اشعار تھے، وہ تو نعت تھی۔ تو اس نعت کے اندر بھی جو دف بجانے کی اجازت دی گئی ہے وہ ان شرائط کے ساتھ دی گئی ہے جو ابھی بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلا دیجیے گا۔ جام سے بات کر رہا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے، نماز رک رک کے پڑھنی چاہیے یا جلدی جلدی پڑھنی چاہیے؟ جی حضور، اس میں دیکھیں دونوں طرح کے اقوال ہیں بزرگوں کے کہ دیکھیں پہلے تو جلدی کا معنی یہ ہے کہ جلدی کا مطلب کہ آپ تمام فرائض، شرائط، واجبات جو اس کے آداب ہیں اس کو ادا کرنے کے ساتھ پڑھیں۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ فرض چھوڑ دیے، واجبات چھوڑ دیے، مستحبات و سنتیں چھوڑ دیں، یہ نہیں، بلکہ تمام آداب کو بجا لانے کے بعد نماز کو زیادہ پڑھنا، یعنی 2 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، اتنی زیادہ پڑھنا یہ افضل ہے یا طویل نماز پڑھنا افضل ہے؟ تو اس میں دونوں طرح اسلاف کے اقوال ملتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ اس کو قرار دیتے ہیں کہ جلد پڑھی جائے، یعنی جلد سے مراد یہ کہ زیادہ رکعتیں پڑھی جائیں، 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں۔ اور بعض کا موقف یہ ہے کہ لمبی نماز پڑھی جائے، یعنی 2 رکعت پڑھی، اس میں طویل رکوع کیا، طویل قراءت کی، طویل سجدہ کیا، اس طریقے سے نماز کو ادا کریں۔ تو ویسے تو جو دوسرا قول ہے کہ طویل سجدے ہونے چاہیے، طویل جو ہے وہ قراءت ہونی، لمبی قراءت ہونی چاہیے، لمبے لمبے رکوع ہونے چاہیے، اس کو ہمارے ائمہ نے ترجیح دی ہے، لیکن اپنے ذوق کے اوپر اور جیسی کیفیت ہے اس کے حساب سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کسی کو 2 رکعت پڑھنے میں خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے کہ وہ جلد 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تمام مستحبات وغیرہ ادا کر کے، تو وہ ادا کر کے پھر 2 رکعت ادا کرنے میں اس کو ذوق حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو طویل قراءت کے اندر مزہ آتا ہے، لمبے لمبے رکوع کرنے کے اندر اس کو ذوق حاصل ہوتا ہے، تو پھر وہ اس انداز میں نماز ادا کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میلاد منایا؟ ہم میلاد مناتے ہیں، کیا انہوں نے بھی منایا تھا؟ اب دیکھیں یہ بھی نہیں مذکور کہ آپ نے نہیں منایا، ہاں یہ بھی تو نہیں ہے، یعنی یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد نہیں منایا۔ تو اصل یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کسی خاص بزرگ سے، کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہو۔ بنیاد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ چیز شریعت کے اعتبار سے، شرعی اصول و ضوابط کے اعتبار سے جائز قرار پاتی ہے یا نہیں پاتی۔ تو میلاد بنانا یہ چونکہ احادیث طیبہ سے، قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ فیہ ولدت، کہ اسی دن جو ہے وہ میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی بھی نازل ہوئی۔ تو اس دن جو ہے وہ مجھ پر وحی نازل ہوئی اور میں اسی دن پیدا ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے پیر کا روزہ رکھ کر جو ہے وہ اپنی ولادت کا جشن منایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی عادت کا پتہ چلتا تھا تو پھر اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو پوچھا کہ آپ پیر کا جو روزہ رکھتے تھے وہ کیوں رکھتے ہیں، تو
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا تو صحابہ کی عادت ہی یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر چلنا ہے. تو واضح یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کی وجہ وہی بنتی ہے. تو اصل یہ ہے، ویسے تو بہت سارے دلائل ہیں، اور جب میلاد کا موسم آتا ہے، ربیع النور کا مہینہ آتا ہے، تو اس میں بہت سارے دلائل بیان کیے جاتے ہیں. تو اصل بنیاد دیکھی جائے گی کہ یہ چیز شرعاً جائز ہے یا نہیں، ورنہ بہت سارے مسائل ہیں، ہزاروں مسائل ہیں کہ جو کیے جاتے ہیں اور اس پر کوئی آپ کو دلیل جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ملے گی. لیکن چونکہ ان کے فقہ کے اصول جو ہیں، جو ضابطے ہیں، جو قوانین ہیں، وہ مرتب ہیں، اور ان ضوابط کی روشنی میں، ان قوانین کی روشنی کے اندر، ان اصولوں کی روشنی کے اندر یہ چیز جائز قرار پاتی ہے، مستحب قرار پاتی ہے، تو لہذا اس کے کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، کال چلائے گا. ہمارا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم مسجد کی چندہ ہوتی ہے تو اگرائی سے کافی سارے پیسے جمع ہو گئے ہیں، تقریباً 6-7 لاکھ روپے. ہم چاہتے ہیں کہ ان پیسوں سے ایک نئی جگہ خرید کر مسجد بنائیں. کیا یہ جائز ہے؟ ایک مسجد کے پیسے دوسری مسجد میں لگائے جا سکتے ہیں، یا ایک مسجد کے پیسوں سے دوسری مسجد بن سکتی ہے؟ اس کا جواب بھی دے رہے گا. اور دوسرا یہ بتائیں کہ ایسی مسجد کے جہاں پر اخراجات کم ہیں اور چندہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر بھی چندہ کرتے جائیں تو یہ بھی ارشاد فرمائے گا. پہلی بات تو یہ کہ جو مسجد کے لیے چندہ کیا گیا، جس مسجد کے لیے کیا گیا، اسی میں اس کو استعمال کیا جائے گا. دوسری مسجد تو بنانا دور کی بات ہے. اگر یہ چندہ مسجد کے کسی خاص کام کے لیے دیا گیا ہے، ایسے کام کے لیے کہ جو مخصوص ہے، تو پھر اسی کام کے لیے استعمال کیا جائے گا. مثال کے طور پر یہ چندہ جو ہے وہ وضو خانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے مسجد کے مینار کی آپ تعمیر کر دیں، وضو خانہ ہی اس سے بنانا ہوگا. تو اس مسجد کے لیے بھی اگر کسی مخصوص مد میں اس کو لیا گیا تو پھر اسی میں اس کو استعمال کیا جائے گا. جائے کہ آپ اس رقم کو کسی اور مسجد کے اندر استعمال کریں، تو یہ تو بالکل درست نہیں ہے کہ کسی اور جگہ اس رقم سے آپ جگہ خریدیں اور وہاں پر مسجد بنائیں. اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے لیے اسی مسجد کے نام پر چندہ کیا جائے گا، اور اس رقم سے جو اس مسجد کے نام پر ہوگی، دوسری مسجد کے نام پر، اس سے مسجد کو تعمیر کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ اس میں چند صورتیں بنتی ہیں کہ جو مسجد جس میں چندہ دیا جا رہا ہے وہاں پر ضرورت نہیں ہے، پھر بھی چندہ مسلسل لیے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر ایسی صورت ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، یا مسجد کی آئندہ کی ضروریات ایسے سامنے ہیں کہ جس میں پہلے سے چندہ کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، مزید چندہ کر رہے ہیں. ورنہ اگر مسجد مکمل تعمیر ہے، اس میں کوئی حاجت نہیں ہے، مسجد کے لیے رقم بھی اچھی بھلی موجود ہے جو کئی سالوں تک کام آ سکتی ہے، تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر مخصوص چندہ دینے والے ہیں اور ان کے بارے میں یہ امید ہے کہ یہ ان کو ہم ذہن بنائیں گے، تو یہ پھر دوسری ایسی مسجد کے اندر، دوسری ایسے نیک کام کے اندر کہ جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر اس رقم کو دے دیں گے، پھر ان کا ذہن بنائیں کہ اس مقام پر اس رقم کو استعمال کریں. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائے گا. تو سوال یہ ہے کہ لیٹ کر تو مریض ہے وہ اٹھ کر نماز نہیں پڑھ رہے، اس کا پریکٹیکل کیا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ ہونا شرط ہے؟ جی حضور، بیڈ لگا ہوا ہے کسی بھی جانب، ہاسپٹل میں ہے. اس میں دیکھیں دونوں طریقے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یا تو اس کو کروٹ کے بل لٹا دیں اور اس کا رخ جو ہے وہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ باقاعدہ قبلے کی طرف لیٹا ہوا ہو. تو اس میں دو باتیں ہیں کہ پاؤں بالکل سیدھے قبلے کی طرف نہ کریں، بلکہ پاؤں کو اٹھا لیں. ٹھیک ہے، پاؤں ہونے قبلے کی طرف چاہیے. گھٹنے اس نے اوپر کر لیے، ٹھیک ہے، جیسے ہم گھٹنے اٹھا کے سوتے ہیں تو ویسے وہ سویا وہ ہو، سیدھے پاؤں اس نے نہ کیے ہوں. اور دوسرا یہ کہ اس کے سر کو کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کے تھوڑا سا اس کو اوپر کر دیا جائے، اس کے بعد وہ اشارے کے ساتھ نماز ادا کر لے. یہ زیادہ بہتر صورت ہے. ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو کروٹ کے بل لٹا دیا جائے اور اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے. ٹھیک ہے. سوال نام بہت سارے پوچھے، چلے ایک میں پوچھ لیتا ہوں کہ ام ہانی نام رکھنا کیسا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی سگی بہن تھی کہ جن کا نام ام ہانی تھا، اور انہی کے گھر سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ معراج کروائی گئی. ٹھیک ہے. وضو کے دوران بات کر سکتے ہیں؟ وضو کے دوران دنیاوی کلام نہیں کرنا چاہیے، دنیاوی گفتگو سے گریز کرنا چاہیے. کوئی دینی کلام ہے تو وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا. مفتی صاحب،
ये सवाल ये था मेरा कि अटैच बाथरूम है तो क्या उसमें हम वुजू करते वक्त क्या अंदर हम बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं? बराए करम इसका जवाब इरशाद फरमा दीजिए। हमारे यहाँ जो उमूमी तौर पर अटैच बात होते हैं, यानी वाशरूम भी साथ होता है और बाथरूम भी साथ होता है, दोनों होते हैं, वो ऐसे कंडीशन पर होते हैं कि इनमें कोई रुकावट नहीं होती। ठीक है। यहाँ जो है वो बेसन बना हुआ है और यहाँ पर जो है वो टॉयलेट है, तो ऐसे मौके के ऊपर तो अल्लाह तबारक व ताला का नाम, कोई भी नेक जो है वो बात जो है ज़बान से नहीं की जाएगी। अलबत्ता अगर इन दोनों के दरमियान कोई पार्टीशन कर दिया जाता है, ऐसा पार्टीशन के जिसके ज़रिए कोई चीज़ लगा दी जाती है कि दो पार्टीशन बन जाते हैं, बाकायदा दीवार बना दी या कोई दरवाज़ा लगा दिया कि ये अलग मालूम हो और ये अलग मालूम हो, पर्दा नहीं बल्कि जैसे मिसाल के तौर पर एल्युमिनियम की शीट लगा दी या लकड़ी का दरवाज़ा पूरा लगा दिया कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो अब चूंकि दोनों अलग अलग मकाम हैं तो फिर इस मकाम पर आप वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह और दीगर जो अज़कार हैं वो पढ़ सकते हैं। वरना उमूमी तौर पर हमारे यहाँ जो हालत होती है वो होती है कि जिसमें आप ज़िक्र व अज़कार ये नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये याद रहे कि वज़ू से पहले अल्लाह तबारक व ताला का नाम लेना ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुभान अल्लाह। ठीक है, सुन्नत मुअक्कदा, अल्लाह तबारक व ताला का नाम किसी भी तरह से लेना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, सुभान अल्लाह बोलना, बिस्मिल्लाह बोलना और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना, ये सुन्नत है, मुस्तहब है कि बेहतर ये है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े, वरना कम से कम अल्लाह तबारक व ताला का नाम किसी भी तरीके से ये लेना होगा। तो अब अगर ऐसा आपका अटैच बात है कि जिसके दरमियान के अंदर कोई ऐसी रुकावट नहीं है, तो इसमें तरीक़ेकार ये है कि आप फिर बाथरूम के बाहर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर अंदर दाखिल हो और वज़ू करें। ठीक है, बाहर आ जाए और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े फिर अंदर जाओ और वज़ू करें। ठीक है, लेकिन कोशिश ये की जाए कि अल्लाह ताला ने अगर आपको अपना घर दिया है और आपके पास जगह है, इस्तिताअत है, तो जब आप इतना बड़ा घर बना देते हैं तो एक वज़ू खाना भी बना लिया जाए। तो एक तो ये कि बड़े आसानी से सुन्नत के मुताबिक बैठकर किबला रू होकर अगर वज़ू खाना बना होगा तो अच्छे तरीके से हम इंशाल्लाह वज़ू भी कर सकेंगे, इस तरह के मामलात भी नहीं होंगे और इंशाल्लाह सवाब में भी उम्मीद है कि इजाफ़ा होगा कि एक अच्छी नीयत से अगर हम ये अमल करेंगे। वज़ू खाने का भी ध्यान बनाना चाहिए और इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। बेसन पे वज़ू करने से हो तो जाता है लेकिन पानी भी ज़ाया होता है और करने में मुश्किल भी होती है और गिरने के वाक़यात भी इस हवाले से जब पाँव धोने का मामला आता है तो सुनने में आते रहते हैं, तो नुकसानात भी हैं इसके, तो इसके हवाले से भी गौर करना चाहिए। एक कॉल चलाइएगा। मेरा आपसे सवाल है कि बंदा 4 रकत फ़र्ज नमाज पढ़ रहा था और 2 रकत पढ़ के उसको याद नहीं रहा, उसने सलाम फेर दिया, तो सलाम फेरने के बाद वैसे ही बैठा रहा है। अब उसके लिए क्या हुक्म है कि वो अपनी नमाज को किस तरह पूरा करे? वही नमाज पूरी करेगा या नई नमाज पढ़नी? जी हुज़ूर। अगर तो उसने कोई नमाज के खिलाफ काम नहीं किया कि उठ के वहाँ से, जैसे बैठे हुए थे, उठ के वहाँ से गए नहीं, किसी से गुफ्तगू शुरू नहीं कर दी, किसी ने सलाम किया तो उसका जवाब नहीं दिया, कुछ खाया पिया नहीं है और इनको सलाम फेरने के फ़ौरन मामूली देर गुजरी थी कि याद आ गया तो हो ये तो मुझे 4 रकात पढ़नी थी, 2 रकात पे सलाम फेर दिया, तो खड़े हो जाएं और खड़े होकर फिर दोनों रकातें अपनी मुकम्मल करें और आखिर में सजदा साहब करें, इनकी नमाज हो जाए। जैसे बैठा हुआ है और नमाज मुकम्मल कर ली और आदत है जेब से तस्बीह निकाल के पढ़ना शुरू कर दी, अब ये तो नमाज के मुनाफी काम, नमाज में ऐसा काम के जो नमाज के मुनाफी हो तो वो करने की वजह से नमाज आप उस पर बिना नहीं कर सकते। ठीक है जी, ठीक है। एक कॉल चलाइएगा। सवाल हमारा ये है कि इंसान अपने गुनाहों को किस तरह कफारा कर सकता है? गुनाहों का कफारा कैसे अदा करें? देखिए, गुनाहों का कफारा, अब बाज़ तो गुनाह ऐसे हैं कि जिन पर शरीयत की तरफ से बाकायदा कफारा मुकर्रर है कि वो गुनाह की, मिसाल के तौर पे कसम खाई थी, कसम तोड़ दी, तो अब कसम का कफारा देना पड़ेगा। और कोई ऐसा गुनाह कि जैसे ज़िहार एक किस्म है वो कर बैठा है तो अब उसके लिए कफ़ारे की सूरतें हैं। तो कफ़ारा इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। रोज़ा किसी वजह से तोड़ बैठा, उसके ऊपर कफ़ारा आ गया, तो एक तो ये चीज़ें हैं। अब इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन सा गुनाह, तो अगर शरीयत की तरफ से कोई कफ़ारा मुकर्रर है तो वो तो कफ़ारा देना पड़ेगा और वो गुनाह है तो उससे तौबा भी करना होगी। और अगर वो गुनाह ऐसा है कि जिस पर शरीयत की तरफ से कोई कफ़ारा मुकर्रर नहीं है, मिसाल के तौर पर किसी ने जो है वो झूठ बोल दिया, तो अब इसके ऊपर ये कफ़ारा नहीं है कि वो इसके बदले में कोई सदका व खैरात करे, कुछ दे, ये नहीं है, लेकिन उससे तौबा करना उसके ऊपर लाजिम है। तो गुनाह जब भी हो जाए
تو فوری توبہ کرنا یہ واجب ہے، یہی اصل جو ہے وہ اس کا کفارہ ہے۔ اور توبہ جو ہے وہ اپنے تمام ارکان کے ساتھ ہی پوری ہوتی ہے۔ نمبر ایک جو توبہ کا جو رکن ہے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس پہ بندہ نادم ہو، صحیح، کہ وہ ندامت شرمسار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرے، اس کی بارگاہ میں اقرار کرے۔ نمبر تین، اس کے آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، صحیح، یہ ہے توبہ۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو توبہ تو کرتے ہیں لیکن ان کے اندر اول تو ندامت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، توبہ میں ندامت پائی جانی چاہیے۔ دوسرا، بہت سے لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن اس کے آئندہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے کہ آئندہ بھی ہم یہ گناہ کریں گے، کہیں نہ کہیں دل میں ایسے شخص کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ رب، ایسا شخص جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ٹھٹا و مسخری کرنے والا ہے، گناہ پہ قائم رہ کے توبہ کرنے والا اپنے رب سے ٹھٹا مسخری یہ کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہو گئے بنیادی ارکان، لیکن اس کے ساتھ جو ہے اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ جس کا بدلہ دینا یا اس کی مثال کے طور پہ قضا بنتی ہے تو وہ کرنا ضروری ہوگا۔ مثال کے طور پہ روزے چھوڑے ہیں، نماز چھوڑی ہے، زکوٰۃ نہیں دی، تو اس صورت میں اس پر لازم ہوگا کہ ان کی قضا بھی کرے۔ ایسا نہیں کہ نمازیں 10 سال سے چھوڑ رہا تھا، اب توبہ کر کے اس نے آگے تو پڑھنا شروع کر دی لیکن پچھلی قضا نہیں کی، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پچھلی بھی قضا اس کو ساتھ ساتھ کرنا ہوگی۔ روزے جو پچھلے چھوڑے ہیں ان کی قضا کرنا یہ اس کے اوپر لازم ہوگی۔ زکوٰۃ جتنے سالوں کی نہیں دی وہ ادا کرنا اس کے اوپر ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے تو توبہ کرنا تو ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر اس کے پیسے دبا لیے، اس کی کوئی چیز دبا لی ہے تو فقط اس سے معافی مانگنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اس کی رقم بھی واپس کرنا، اس کی وہ چیز واپس کرنا بھی ضروری ہوگا، یا اس سے معاف کروانا ہوگا کہ یہ چیز مجھے معاف کر دو۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ یہ ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک میسج شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے مرنے کے بعد جب پہلا محرم آتا ہے تو سارا خاندان جو ہے محرم میں اس کے ورثاء کے پاس جانا لازمی سمجھتا ہے اور افسوس کرتا ہے، تو کیا یہ درست انداز ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ اور اسی طرح عید آ جائے تو بھئی پہلی عید ہے تو یہ ہے، اس طرح کی چیزوں پر یہ کیا جاتا ہے سارا؟ یہ تو پہلی دفعہ میرے علم میں ہے کہ محرم میں اس طرح لوگ جاتے ہیں۔ جی جی، تو محرم خاندان میں ہوتا ہوگا ایسا؟ جو تعزیت ہے، کسی کا انتقال ہو گیا تو تعزیت یہ 3 دن تک ہوتی ہے کہ 3 دن کے اندر کی جائے۔ ہاں البتہ تعزیت ایک مرتبہ کوئی کر چکا شروع میں بھی تو وہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں دور تھا یا اسے معلوم ہی نہیں تھا یا اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، بعد میں ملاقات ہوئی اس کی، تو پھر وہ تعزیت بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ تو اب یہ جو رشتہ دار جمع ہوتے ہوں گے ان میں اکثریت، بلکہ ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے وہ ہوں کہ جو پہلے تعزیت کر چکے ہیں، غم کا اظہار کر چکے ہیں، اب جو جمع ہو کے غم کا اظہار اس کے سامنے کر رہے ہیں، اس کو تجدید حزن کہا جاتا ہے، غم کو رینیو کرنا۔ تو یہ چیز شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہاں جمع ہو کے اسے یاد کر رہے ہیں، اسے تعزیت کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا، آپ نے شروع میں بھی جو پہلا سوال تھا اس میں تجدید حزن کے حوالے سے، محرم میں پھر کیا کریں؟ یعنی محرم الحرام میں کیا انداز؟ محرم الحرام کے اندر بہت سارے نیک کام ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں، ان کے فضائل و کمالات کو بیان کریں، واقعہ کربلا کو بیان کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے بیان کیا جائے، اسے کوئی اچھی نیت کے ساتھ بیان کرتا ہے اور اس وقت اس کے دل کے اندر غم پیدا ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا، غم پیدا، ٹھیک ہے نا۔ کون ایسا مسلمان ہے کہ جس کے دل کے اندر واقعہ کربلا پڑھ سن کر جو ہے وہ غم پیدا نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس مہینے کے اندر ویسے بھی عام طور پر اور اس مہینے کے اندر بالخصوص جو سادات کرام ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرے، ٹھیک ہے، ان کی خدمت کرے، ان کی جو مالی معاونت ہے وہ کرے، ان تک جو ہے وہ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں، یعنی محلے کے اندر بڑی بڑی نیاز ہو رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ پیٹ بھرے آ کے کھا رہے ہیں، لیکن اسی محلے کے اندر بعض اوقات سادات کی فیملی ہوتی ہے جو بظاہر غریب ہوتی ہے اور چونکہ سفید پوش ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے اظہار بھی نہیں کر پاتے، تو ایسے افراد کی مدد سے وہ لوگ غافل رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ پہلے ان کو ترجیح دیں، ان کی مدد کریں، ان کی معاونت کریں اور ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں، بالخصوص اس مہینے کے اندر۔ تو یہ ایک اچھا آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا عمل ہوگا اس مہینے کا۔ پھر یہ کہ نیک کام کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی تھی اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ اسلام کو بچانا تھا، کہ یزید پلید جو ہے وہ اسلامی احکام کے مخالف تھا اور اسلام کے جو بنیادی کام تھے اس کی مخالفت کرنے والا تھا،
وہ ایک فاسق و فاجر شخص تھا جس کے خلاف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے. صحیح. تو وہ دین کو بچانے کے لیے، دین کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی. تو ہم یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم بھی دین متین کے لیے قربانی دیں، یا کم از کم اتنا تو ہو کہ دین متین کے جو احکام ہیں اس پر عمل پیرا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل قربانی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقاضا. اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی محرم الحرام کا جو اصلی مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے انشاءاللہ. اچھا، ایک اور چیز ہے، 10 محرم الحرام کو کھچڑا بنتا ہے. صاحب استطاعت لوگ تو خود بناتے ہیں، لیکن کئی لوگ چندے سے بناتے ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ چندہ کرنا کیسے اس حوالے سے، اور کرنا ہی ہے اور جائز بھی ہے اگر، تو کیا نیت ہو یا کیا اس میں الفاظ ہونے چاہیے، اس میں بھی ایک شرعی رہنمائی ہو جائے؟ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اگر اپنی استطاعت ہے تو اپنے ہی رقم سے جو ہے وہ بندے کو یہ کھچڑا وغیرہ یا نیاز وغیرہ یہ کرنی چاہیے. اور اگر چندہ کرتے ہیں نا تو چندے میں ہمارے یہاں عمومی طور پر بہت سارے غلط کام کیے، زبردستی بھی ہوتی ہے، زبردستی لیے جاتے ہیں، گڑ گڑا کر لیے جاتے ہیں. حالانکہ یہ کام وہ نہیں ہے کہ جس کے لیے کسی کے سامنے ایسی صورت اختیار کی جائے کہ اس کے اوپر اس طرح انفرادی کوشش کی جائے جو ہمارے یہاں عام طور پہ ان دنوں کے اندر چندے کے لیے بالخصوص بچے جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ پھر جان نہیں چھوڑتے، بسا اوقات دینا ہی پڑتا ہے ان کو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر چند افراد ہیں وہ مل کر جو ہے وہ نیاز کر لیتے ہیں، یا آپ کسی کا ذہن بنا دیتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ اس دن نیاز کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کے اندر چندہ ملا دیجئے، تو ایسے افراد کے سامنے اس انداز میں تو آپ گفتگو کر سکتے ہیں. جائز طریقے سے آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ نیاز کیجئے، ورنہ نیاز کرنا آپ کے اوپر کسی نے فرض و واجب نہیں کیا. کسی سے لینا چاہتے تو اس کو بتا دیں، وہ اگر دینا چاہتے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ برا منائے نہ کوئی دل میں بات نہ ہے، کیونکہ اس پہ واجب ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے امام حسین کے نام پر چندہ نہیں دیا، ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں اور خرچ کیا ہو یا کچھ بھی کیا ہو، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جی ایک کال چلائیے گا. اگر بندہ صبح کہیں جانا ہو ارلنگ تو فجر کا ٹائم ابھی نہیں ہوا تو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی یا وہ نماز ہو جاتی ہے؟ جی، دور جابس کرنے والے ایسے مسائل کا ٹائم شکار ہی شروع نہیں ہوا، خود بتا رہے ہیں. تو جب وقت شروع نہیں ہوا تو نماز کی شرط ہی وقت ہے، شرائط میں سے ایک شرط وقت ہے. تو جب شرط ہی نہیں پائی گئی تو پھر نماز کیسے ادا ہوگی؟ یعنی یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے وضو کے بغیر کسی نے نماز ادا کر لی. تو وقت سے پہلے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز نہیں ہوئی. جب وقت شروع ہوگا تو دوبارہ، بلکہ اب جو نماز پڑھے گا وہی نماز ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، جو پہلے پڑھی وہ ضائع گئی یا نفل کلائیں گے، کیا ہوگا؟ وہ نماز ہوئی نہیں. اچھا، ہوئی نہیں نماز. ٹھیک ہے جی، کال چلائیے گا. جناب میرا سوال ہے، کیا عصر اور مغرب میں قرآن کی تلاوت کرنا کیسا رہے گا؟ بعض لوگوں سے سنا ہے کہ منع فرماتے ہیں. آپ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ برائے کرم جواب دیجیے. اچھا ہوا کہ مفتی صاحب سے بھی پوچھ لیا. جی، عصر کے بعد ویسے تو تلاوت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عصر کے بعد تلاوت کر سکتے ہیں، البتہ جو آخری 20 منٹ ہیں جو مکروہ وقت ہے، مغرب سے آخری پہلے کے جو 20 منٹ ہیں، اسی طرح جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد کے جو 20 منٹ ہیں، یا جو زہوہ کبریٰ جس کو ہمارے یہاں زوال کا وقت کہتے ہیں، یہ جو وقت ہے اس میں تلاوت کی جگہ ذکر و اذکار، دوسرا ذکر و اذکار کرنا یہ بہتر ہے. تلاوت اس وقت مکروہ تنزیہ ہے کہ ان 3 اوقات کے اندر تلاوت کی جائے. اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں. جب یہ 3 اوقات نکل جائیں تو اس کے بعد پھر آپ تلاوت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلا دیجیے. اگر نماز پر مصلی پر کعبہ شریف یا گنبد خضرا یا کوئی اور گنبد وغیرہ بنا ہوا ہو تو اس نماز کو ہٹا کے زمین پر پاک ہے تو اس پہ نماز پڑھنا کیسا؟ برائے کرم رہنمائی فرمائے. اگر پڑھنا تو ویسے بھی زمین، یعنی سادہ زمین جو ہو جس پہ کچھ بھی نہ بچھا ہو، کھلی زمین کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کرنا یہ مستحب ہے. بہتر ہے کہ اس کے اوپر سجدہ کھلی زمین پہ کیا جائے. اور جہاں نماز بچھی ہوئی ہے تو جانماز کے اوپر سجدہ کرنا بھی جائز ہے. البتہ جو مقدس مقامات کی تصویر لگی ہوتی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے. اگرچہ کہ اس پہ سجدہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن کعبۃ اللہ المشرفہ کے تصویر والے مصلی کو یا گنبد خضرا کی تصویر والے مصلی کو زمین پر بچھانا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. بہتر ہے کہ ایسے مصلی استعمال نہ کیجیے. ٹھیک ہے جی. سوال میسج کے 1-2 شامل کر لیتے ہیں. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا محرم الحرام میں ناخن کاٹے جا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی کہا ہے کہ ناخن نہ کاٹے جائیں اور 10 محرم کو کاٹے جائیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا، ایسا کچھ نہیں، جب بھی جو بھی طریقہ کاٹے بالکل ٹھیک ہے، کاٹے جا سکتے ہیں. کیا زخم سے جو پانی نکلتا ہے وہ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ زخم یعنی باقاعدہ جو خون نکلا ہے، پیپ نکلا ہے، یہ زخم کے اندر ہی سے پانی نکلا ہے، تو
تو وہ تو ناپاک ہے. اگر بہہ گیا وہ، یعنی ایسی جگہ بہا ہے کہ جس کو وضو یا غسل کے اندر دھونا فرض ہے. مثال کے طور پہ چہرے سے بہہ گیا، ہاتھ سے بہہ گیا، تو وہ بہتا ہوا جو پانی ہوگا جو زخم کے اندر سے نکلا وہ ناپاک ہوگا، کپڑے بھی اس سے ناپاک ہو جائیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. الحمدللہ بہت سارے امور پر ہم نے گفتگو کی، مفتی صاحب سے سوالات کیے، ان کے جوابات بھی ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مزید جذبہ عطا فرمائے کہ ہم علم دین حاصل کریں، علماء کی، مفتیان کرام کی صحبت اختیار کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.